السلام علیکم، میں علی حسن ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل۔ ناظرین، سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد یوکرین کے حصے میں کچھ جوہری ہتھیار آئے۔ اس کے بعد دسمبر 1994 میں ایک بوداپیسٹ میمورینڈم کے نام سے ایک معاہدہ ہوا۔ یہ معاہدہ یوکرین اور رشیا، امریکہ اور برطانیہ کے مابین تھا، جس کے تحت یوکرین کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے جو جوہری ہتھیار ہیں جو آپ کے حصے میں آئے ہیں، آپ کے پاس ہیں، آپ ان سے دستبردار ہو جائیں، ٹھیک ہے، انہیں تلف کر دیں، اور اس کے بدلے میں انہیں کچھ گارنٹیز دی گئی، جن میں کہ علاقائی سالمیت تھی، اس کے علاوہ ان کی خود مختاری کے حوالے سے، اور طاقت کا استعمال یوکرین کے خلاف نہیں ہوگا، اور اس طرح کی اور چیزیں تھیں کہ اقتصادی طور پہ یوکرین کے اوپر پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی کہ یوکرین کو اپنے ماتحت کیا جائے۔ تو یوکرین نے یہ معاہدہ کر لیا ان ممالک کے ساتھ، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، 2014 میں کریمیا ایک یوکرین کا علاقہ تھا، جزیرہ نما، وہاں پہ اچانک سے رشین افواج آئیں اور انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک ریفرینڈم کروایا گیا، اور وہ ایک متنازع ریفرینڈم تھا۔ اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آرمی جو تھی رشین وہ وہاں پہ موجود تھی، اس کی موجودگی میں ریفرینڈم ہوا، اور ریفرینڈم خیر یہ ہوا کہ جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے اس حق میں ووٹ دے دیا کہ وہ رشیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو یوکرین رشین وار جو دوبارہ یہ 2021 میں سٹارٹ ہوئی، جب عمران خان رشیا گئے تھے، تو اس میں بھی آپ سب نے دیکھا کہ اچانک سے روس نے حملہ کیا یوکرین کے اوپر، اور وہاں سے پھر جنگ سٹارٹ ہو گئی، اور جنگ کے دوران جو یوکرین کے صدر تھے ولادیمیر زیلنسکی، انہوں نے کافی لوگوں سے اور کافی ممالک سے جو ہے امریکہ سے بھی اور یورپی یونین سے بھی، نیٹو سے بھی مدد کی درخواست کی، اور انہوں نے کہا اپنی فوجیں بھیجیے، وہ ساری چیزیں، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ اس سے قبل 2014 میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کریمیا کے علاقے کے اوپر آ کے رشیا نے قبضہ کر لیا، تو علاقائی سالمیت کے اوپر حملہ تھا یوکرین کی، لیکن بوداپیسٹ میمورینڈم تب کہاں گیا؟ کوئی بھی یوکرین کی مدد کو نہیں آیا، اور اب بھی یوکرین کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح کہ یوکرین نے اپنے ہتھیار سرنڈر کر دیے تھے، جوہری ہتھیار، ان کے پاس ایک ہی طاقت تھی، کیونکہ جوہری ہتھیار کا آپ کو پتہ ہے اندازہ ہی ہے تباہی کا، کہ کوئی بھی ملک کسی جوہری ملک کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچتا ہے کہ اگر اس نے آگے سے جوہری ہتھیار کا اٹیک کر دیا تو کیا ہوگا، کیونکہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے نا، وہ پھر یہی سوچتا ہے کہ میں تو مر گیا ہوں، اسے ساتھ لے کے ہی جاؤں گا، یعنی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو انہوں نے وہی اپنی پاور جو ہے وہ وڈرا کر دی۔ تو اب ان کے اوپر جتنے بھی اٹیک ہوتے ہیں تو کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا۔ یہ چیزیں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج اوریا مقبول جان صاحب کافی سینئر صحافی ہیں، اس کے علاوہ بیوروکریسی میں بھی وہ کام کر چکے ہیں، اور کالم وغیرہ بھی، رائٹر بھی ہیں، انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں، میں وہ ٹویٹس آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ عمران خان کی ضمانت کا میڈیا ٹرائل جان بوجھ کر کیا گیا، جو کل سارا دن آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی جو ضمانت ہے وہ مسترد ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہے، عدالت میں پیش ہوں، حفاظتی ضمانت، یہ ساری چیزیں۔ عمران خان کی ضمانت کا میڈیا ٹرائل جان بوجھ کر کیا گیا، اور اس دوران خاموشی سے عوام پر تاریخی مہنگائی بم پھوڑنے کے ساتھ ساتھ، مہنگائی بم سے مراد وہی ہے جو انہوں نے کل منی بجٹ پیش کیا ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا سربراہ اور تخفیف اسلحہ کا ماہر پاکستان کا دورہ کر کے چلا گیا، ایک بم پھینکا گیا اور ایک بم چھیننے کی کوشش کی گئی۔ دوسرا ٹویٹ جو انہوں نے کیا اس میں انہوں نے ساتھ ایک پکچر لگائی ہے، اور جو ساتھ لکھا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ ہمارے 8ویں پروگرام کا اہم مقام ہے، نیشنل ریڈیشن ایمرجنسی کنٹرول سینٹر، اور اس کا دورہ کرنے والا عالمی ایجنسی برائے اٹامک انرجی کا سربراہ جو تخفیف اسلحہ کا ماہر ہے۔ ایسا پہلی بار شہباز حکومت میں ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو لاتعداد امریکی دوروں میں کوئی ڈیل تو نہیں کر رہے؟ اب انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے، اور سوال جو ہے وہ واقعی بنتا بھی ہے یہاں پہ، کہ ایک جو سربراہ ہے عالمی ادارے برائے اٹامک انرجی کا اور تخفیفی اسلحہ کا ماہر ہے، وہ پاکستان میں کیا کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک ایسی حساس جگہ پہ، نیشنل ریڈیشن ایمرجنسی کنٹرول سینٹر میں کیا کرنے آیا؟ سوالات تو بہت سارے اٹھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے عمران خان بھی اپنے ایک انٹرویو میں اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کو یہ لوگ اس حالت میں نہ پہنچا دے کہ بعد میں آپ کو اپنی سوورنٹی کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے۔
اور تب جب عمران خان نے یہ بات کی تھی تو تب یہ لوگ کہتے تھے کہ جی اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں گے یہ وہ. تو اب چیزیں جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز ہو. پاکستان کی جو ادارے ہیں اور باقی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان کی سوورنٹی پہ تو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گی، نہ ہی پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے. میرے خیال میں تو کوئی بھی اس حد تک نہیں جائے گا کہ وہ پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر کمپرومائز کرے، لیکن پھر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. اس حوالے سے سیاسی قیادت اور اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ عوام کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کریں کہ یہ لوگ کیوں آئے. اچھا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے صدر جو ہیں انہیں یہ ایک خط لکھ دیا ہے اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف جو ہے نا وہ تحقیقات ہونی چاہیے بطور سپریم کمانڈر آف پاکستان آرمی، کیونکہ صدر پاکستان کی آرمی کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے. تو ان سے مطالبہ کیا ہے عمران خان نے کہ آرمی چیف جو سابقہ ہیں کرنل جاوید باجوہ، ان کے خلاف جو ہیں وہ تحقیقات ہونی چاہیے. اور تحقیقات اس بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. اور عمران خان کو کیوں لگتا ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ 4 پوائنٹ جو ہے نا وہ ڈسکس کیے ہیں اپنے اس لیٹر میں. وہ 4 پوائنٹ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو پہلا پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جاوید چودھری کے سامنے اعتراف کیا کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرناک سمجھتے تھے، اور ہم کے بعد انہوں نے بریکٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان سے یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ ہم کون تھے، کہ جنرل باجوہ اکیلے تو نہیں تھے. انہوں نے جمع کا صیغہ اگر یوز کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور لوگ بھی تھے، لہٰذا یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرناک سمجھتے تھے کہ اگر وہ اقتدار میں رہتے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس نے دیا، کہ انہیں یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس نے دیا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو مبینہ طور پہ اگر وہ اقتدار میں رہتا ہے تو ملک کے لیے خطرہ ہے. انتخابات کے ذریعے عوام ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کسے اقتدار میں رکھنا چاہتے ہیں اور کسے نہیں. دوسرے پوائنٹ میں عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ شوکت ترین کے خلاف نیب میں کیس بنوانے میں کامیاب ہو گئے، اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیب ان کے کنٹرول میں ہے. اور عمران خان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو پاکستان کے سویلین ادارے ہیں وہ آزاد اور خود مختار ہیں، تو وہ فوجی کنٹرول میں تو ہوتے نہیں ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے انفلوئنس کیوں کیا ہے. تیسرا پوائنٹ جو عمران خان نے لکھا اپنے اس خط میں صدر عارف الوی کو، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جو آفتاب اقبال ہیں پاکستان کے صحافی، ان کے ایک ولاگ کا حوالہ دیا انہوں نے، کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے، یعنی جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ میں عمران خان کی ٹیپس بناتا رہا ہوں، یعنی کہ گفتگو جو ہے وہ ذاتی طور پہ ریکارڈ کرتا رہا ہوں. اس کے حوالے سے عمران خان نے اس میں لکھا ہے کہ جنرل باجوہ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا، اور یہ سراسر جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. دوسرا یہ کہ جنرل باجوہ کو یہ اجازت کس نے دی تھی کہ وہ یہ عمران خان کی جو ٹیپس ہیں وہ ریکارڈ کریں گفتگو کی. اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ اس میں لکھتے ہیں عمران خان کے اپنے حلف کی ایک اور سنگین خلاف ورزی کا ارتکاب اس وقت ہوا جب جنرل باجوہ نے روس یوکرین جنگ میں غیر جانبداری برقرار رکھتے ہوئے اس وقت کی حکومت کی پالیسی کے خلاف کھلے عام بولے. یعنی انہوں نے یہ بات 2 اپریل 2022 کو اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس یعنی اسلام آباد سیکیورٹی کانفرنس میں کی. اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حکومتی پالیسی تمام سٹیک ہولڈر بشمول موفا یعنی منسٹری آف فارن افیئر اور ریٹائرڈ سفارتکاروں کے اتفاق رائے کے بعد سامنے آئی تھی، جو کہ متعلقہ تجربہ رکھتے تھے اور علاقے کے ماہر تھے. اچھا، پاکستان نے یہ ایک پالیسی بنائی تھی جب یوکرین اور رشیا کی وار ہوئی تھی. یوکرین اور رشیا کی وار کے بعد منسٹری آف فارن افیئر اور کچھ سابقہ جو سفیر تھے انہیں بلا کے باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا اور پاکستان نے یہ ریاستی طور پہ یہ پالیسی بنائی کہ ہم جو ہے وہ نیوٹرل رہیں گے، نیوٹرلٹی کو اڈاپٹ کریں گے، نہ ہم یوکرین کے حق میں بیان دیں گے اس جنگ کے حوالے سے، نہ ہی رشیا کے حق میں. لیکن اس کے بعد اپریل میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں جنرل باجوہ نے جا کے نا یوکرین کے اوپر جو حملہ تھا رشیا کی طرف سے اس کی مذمت کر دی، اور پاکستان کی جو ریاستی پالیسی تھی جو ایک حکومت نے بنائی تھی اس کے خلاف گئے. اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے عمران خان یہ بھی انہوں نے پوائنٹ ایڈ کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے پاکستان کی جو ریاستی پالیسی تھی اس کے خلاف کیوں گئے، یہ بھی پوائنٹ اس میں ایڈ کیا. اور یہ خط انہوں نے جو ہے وہ صدر عارف الوی کو لکھا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور لیٹس سی کیا ہوتا ہے، تحقیقات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے عمران خان جو ہے وہ ان چیزوں کو صرف ریکارڈ پہ لانے کے لیے صدر کو خط لکھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی عمران خان نے ایک خط جو ہے وہ صدر کو لکھا تھا چند دن پہلے
کہ جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس حوالے سے، تو اس حوالے سے جو خط لکھا تھا وہ بھی صدر کے پاس جا چکا ہے، اور یہ خط بھی جو ہے وہ صدر کو بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن تحقیقات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ چیزیں ریکارڈ پہ آ گئی ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان ان چیزوں کو ریکارڈ پہ لانا چاہ رہے ہیں، جس طرح کہ وہ ایک بڑا مشہور سائفر ہے جو جس کی بنا پہ عمران خان دعویٰ کرتے ہیں کہ میری حکومت گئی تھی، وہ بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی بھیجا ہوا ہے، صدر کو بھی بھیج دیا تھا، انہوں نے فوری طور پہ اسے ڈی کلاسیفائی کروا کے کچھ حصوں کو بھیج دیا تھا، اس چیز کو بھی وہ ریکارڈ پہ لے آئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔